بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے ساتھ آج ایک جادوگر کا واقعہ شیئر کروں گا جس کا بڑا عبرت ناک انجام سے وہ دوچار ہوا۔ تو کرتا کیا تھا وہ، ایک شخص کے بقول جو اسے پوری طرح جانتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا واسطہ بھی رہا اور اس نے اس کا علاج بھی کیا، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کرتا کیا تھا وہ جادوگر ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے جو علم ہے اس میں کمال کی بابت بتاتا تھا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی اپنے من مرضی کے جو فیصلے ہیں یا من مرضی کے جو کام ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے پاس لوگ آتے تھے اپنی من کی مرادیں پوری کرانے کے لیے، بچے بچیاں آتے تھے اپنے رشتے وغیرہ کرانے کے لیے۔ تو وہ خبیث جو ہے وہ ایک تو قرآن کا مس یوز کرتا تھا، اور پھر اس نے ایک بت وغیرہ رکھا ہوا تھا، وہ کہتا سب سے پہلے اس کے آگے سجدہ کرو۔ پھر وہ بچے اور بچیوں کے ساتھ یکساں جو ہے وہ بدسلوکی بھی کرتا تھا۔ تو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور اس کو ہسپتال لے گئے۔ تو ہسپتال لے جا کر کے جب اس کو ICU وارڈ میں رکھتے، تو چونکہ ICU وارڈ کے اندر ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ سورت الرحمن قرآن مجید سے اس کی تلاوت لگاتے، تو اس کے ناک سے، اس کے منہ سے کیڑے جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو کافی جو ہے وہ سوچ بچار کے بعد کافی ساری دوائیاں ٹیسٹ وغیرہ اس کے کرائے گئے، لیکن اس کی ٹیسٹ رپورٹوں میں جو ہے نا وہ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر توبہ کر لی کہ یا اللہ، مجھے تو آرام دے، مجھے صحت دے، اور میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ وہ 4-5 مہینے جو ہے وہ رکشہ کے ذریعے روزی کماتا رہا۔ پھر اس کی بیوی بیان کرتی ہے کہ دنیا بڑی ظالم ہے، ایک عورت آ گئی، وہ بچی جوان تھی، خوبصورت تھی، تو اس نے اپنی من کی جو مراد چاہنے کے لیے اس سے رابطہ کیا اور پیسہ بھی بڑی مقدار میں آفر کیا۔ تو یہ بندہ پھر جو ہے وہ اسی کام پہ لگ گیا جس کام پہ یہ پہلے تھا، اسی جادوگری کے طریقے۔ یہ بندہ پھر بیمار ہوا، اور بیمار ہو کے جب اس کو ICU وارڈ کے اندر رکھا گیا، اس کے ساری ٹیسٹ رپورٹیں وغیرہ کوئی جو ہے کسی قسم کی بیماری نہیں۔ ایک بات ہوتی تھی کہ جب سورت رحمان لگتی تھی تو اس کے ناک اور منہ وغیرہ سے کیڑے نکلتے تھے۔ تو ڈاکٹروں نے بہت زیادہ جانچ پڑتال کی کہ شاید وہ جو جوڑوں کے درمیان خلا ہوتے ہیں وہاں کیڑے رہتے ہوں، یا یہ شوگر کی وجہ سے بندے کو جو ہے نا یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا ایڈ وغیرہ میں بندے کی قوت مدافع جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو شاید ایسا انہوں نے یہ ٹیسٹ رپورٹیں جو ہے کرائی، لیکن کچھ بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا نہ، اور کسی قسم کی جو دوائی ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوئی۔ آخر کار وہ اسی حالت کے اندر مر گیا۔ تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے اس کی ساری کالی کرتوتیں جو وہ اس جادو کے دوران وہ کرتا تھا وہ بیان کی۔ پھر بیوی نے اس کی جو لاش ہے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا ہے آپ نے لے کے جانا ہے، آپ نے اس کو دفنانا ہے، آپ اس سے کیسے منکر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنی من مانیاں یا اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں یا لیتے ہیں، تو یہ لوگ تو خدا کے برابر جو ہے وہ شریک کے طور پہ آتے ہیں، اور خدا کو جو شراکت داری ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس شخص کا جو انجام ہوا، اور باقی بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جو جادوگر تھے ان کا انجام ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ جادوگر کا دین اور ایمان نہیں رہتا۔ وہ جو اس کے ساتھ اس مریض جو جادوگر تھا اس کے ساتھ جو اس کی بیوی تھی، اس نے بھی توبہ کی، اور توبہ کر کے اس کو بھی کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ اس کا وبال جو ہے وہ تم پہ نہ پڑ جائے۔ تو اس نے کہا میں نے تو اس کو کئی بار روکا لیکن یہ رکتا نہیں تھا۔ آج اس کا انجام دیکھ لیں، اس کے جو ہے نا کیڑے جو ہیں وہ اس کے ناک اور منہ وغیرہ سے نکلے۔ تو اللہ معافی دے اس قسم کے انجام سے جو لوگوں کے سامنے بندے کو نشان کر دے، عبرت کا نشان بنا دے۔
تو ہمارے ہاں بھی آج معاشرے کے اندر جادو جو ہے وہ بہت زیادہ چل پڑا ہے، تو لوگ اپنے مقاصد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، بچے بچیاں خصوصی بے اولاد لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بیماریاں جن سے چھٹکارا نہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے اشتہارات، ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی میڈیا پہ ہوتی ہے، اور بڑی جو ہے وہ پرکشش یہ ایڈورٹائز دیتے ہیں کہ لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں، تو لوگ اپنے من کی مرادیں پانے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے دین اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ وہ جو کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہی اس کا مالک ہے، اور جب آپ اس کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے ایسے کام کریں گے تو یقیناً اس نے پچھلی قوموں پہ بھی عذاب نازل کیا، اور اس شخص پہ بھی عذاب نازل کرے گا جو اس کے خلاف شریک ٹھہرائے گا یا وہ کام کرے گا جو شرکیہ کام ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان جادوگروں سے، ان بے ایمان ٹولوں سے، اور ان نقصان دینے والے جو لوگ ہیں ان سے۔ ایک بات کرتے رہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتایا جاتا ہے کہ جادو کیا، تو آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک بار یا تین بار پڑھی تو جادو چلا گیا۔ تو اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہ آیتیں پڑھیں، منزل پڑھیں، تو جس سے یہ جو خبیث چیزیں ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی انشاءاللہ تعالی، اور باقی کسی کے پاس جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن دا ویڈیو۔